بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا سروات پڑھیے محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد پروردگار عالم آپ سب کو انشاءاللہ اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کا یہاں بیٹھنا اپنی عبادت شمار فرمائے انشاءاللہ، اور اس کا اجر اور اس کا ثواب تمام مرحومین حاضرین کے تمام مرحومین کی طرف انشاءاللہ بھیجے جائیں، اور ان ارواح کو انشاءاللہ خداوند متعال کی طرف سے رحمت میں، خاص رحمت میں انشاءاللہ جگہ عنایت فرمائے۔ بہت ہی اہم جملہ سورہ فرقان کی 30ویں آیت، جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں یا ربی اے پروردگار، ان قومی، ان یعنی یقیناً، میری قوم نے یقیناً، میری امت نے یقیناً اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو متروک کیا ہے، ترک کیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ یہ قرآن ہے، حدیث نہیں ہے، اور شکایت کرنے والی ذات رسول خدا کی ذات ہے۔ الحمدللہ آپ سب حاضرین متروکین میں نہیں ہیں انشاءاللہ، کیوں؟ اس لیے کہ ہر روز آپ کا آنا، یہاں پر تشریف لانا، اپنے گھروں میں قرآن کا پڑھنا، تلاوت کرنا، قرات کرنا، اس بات پر دلیل ہے کہ تارکین میں سے انشاءاللہ آپ لوگ نہیں ہیں انشاءاللہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تارکین قرآن کی شکایت فرما رہے ہیں، اور رمضان المبارک میں الحمدللہ خدا نے توفیق دی، ایسا ماحول بنایا، قرآنی ماحول، کیونکہ نزول قرآن کا مہینہ، الحمدللہ جو نہیں پڑھتے تھے انہوں نے بھی قرآن کھولا اور تلاوت کی، توفیق ہے۔ لیکن اس توفیق کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے، اس سلسلے کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے، پورے سال کے لیے، ہر روز کے لیے۔ یہ جو نور کسب کیا آپ لوگوں نے تلاوت قرآن کے ذریعے سے، اور ان جیسے دروس کے ذریعے سے، اور دوسرے مجالس اور محافل کے ذریعے سے، اس نور کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اس نور کی حفاظت، اس نور کو ضائع نہ ہونے دیں، اس حالت کو اپنی ضائع نہ ہونے دیں۔ رمضان المبارک میں خدا کی جو خاص عطا ہوئی، اس عطا کو ضائع نہ ہونے دیں، کوشش کریں کہ یہ تعلق قرآن کے ساتھ برقرار رہے، اور ہر روز برقرار رہے، اور اس سلسلے کو بڑھائے جائیں، اور اس میں اضافہ ہوتا جائے، نہ کہ رمضان المبارک میں حرمت اس ماہ کی وجہ سے اور اس ماحول کی وجہ سے الحمدللہ بزم قرآن میں آپ حاضر ہوئے، موجود ہوئے، قرآن کا آپ نے احترام کیا، قرآن کو کھولا، پڑھنے کی کوشش کی، جو سمجھنا چاہتے تھے انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی، جو ترجمے سے قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں انہیں ترجمے کی طرف رجوع کیا۔ یہ سلسلہ جاری رہے، یہ سلسلہ جاری رہے، یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے۔ خدا کی اس دین اور خدا کی اس عطا کی شکر کے لیے یہ ضروری ہے۔ خدا نے توفیق دی، اب شکر ادا کرے، شاکر بنے، پورے سال کے لیے، پورے مہینوں کے لیے، اگلے رمضان تک کے لیے، اور اگلے رمضان تک قرآن سے ہمارا لگاؤ بڑھتا رہے، اور قرآن کا جو فہم ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا جائے۔ اگر ایسا ہو تو یقیناً رسول خدا کی شکایت میں، ان مصادق میں ہم یقیناً شامل نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر ہم نے چھوڑ دیا تو 11 مہینے یقیناً اس رسول خدا کی جو ندا ہے، آپ کی شکایت ہے، اس میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں، بعض مفسرین فرماتے ہیں، یہ جو شکایت ہے رسول خدا کے اپنے زمانے کے، اپنے امت، اپنے اصحاب اور اپنے مسلمانوں کے حوالے سے، کہ جنہوں نے اس زمانے میں قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا یعنی غدیر کو چھوڑ دیا، ولایت کو چھوڑ دیا، امامت کو چھوڑ دیا، قرآن قوانین کو چھوڑ دیا۔ لیکن اکثر مفسرین کیا فرماتے ہیں، یہ آپ کی شکایت قیامت کے دن کے لیے ہے،
یعنی روز قیامت رسول خدا عالم محشر میں یہ ندا دیں گے، اے پروردگارا، اے پروردگارا، پروردگار کا لفظ استعمال ہوا ہے، یا ربی، اے پروردگارا، تو نے جس تربیت کے لیے، انسانوں کی تربیت کے لیے قرآن بھیجا، قرآن کو نازل کیا، لیکن تیری تربیت کو نظر انداز کرتے رہے آپ کی امت، میری امت نے سنجیدہ نہیں لیا۔ میں پکارتا رہا مسجد نبوی میں، میں اجتماعوں میں پکارتا رہا، میں قرآن کی طرف بلاتا رہا، میں ان کو سمجھاتا رہا، لیکن سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ ایک رہبر کے لیے، ایک رہنما کے لیے بہت بڑا بحران ہوتا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ایک رہبر کے لیے، ایک قائد کے لیے، اور ایک امام کے لیے، ایک نبی کے لیے۔ اور تقریباً ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اب دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام 950 سال انہوں نے امامت کی، نبوت کی، 950 سال، عمر کے لحاظ سے مختلف ہیں، 3500 سال آپ کی عمر ہے بعض روایت کے مطابق، 3500 سال، 950 سال، اس میں ان 3500 یا 3000 میں سے 950 سال تبلیغ رسالت کی ہے، تبلیغ خدا کا پیغام پہنچا ہے۔ وہ ماننے والے کتنے تھے؟ 20 بھی نہیں تھے۔ 950 سال میں 20 لوگ بھی آپ کے طرف نہیں ہیں، آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہے زمانہ بڑا عجیب زمانہ ہے، لوگ ہیں، رسم و رواج ہے، حالات ہیں، سیاسی حالات ہیں، دوست ہیں، آبا و اجداد ہیں، آبا و اجداد کا بنا ہوا دین ہے، یہ سارے مل کر انسان کو آگے نہیں چلنے دیتے، اس کے لیے رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ خوب یہی ہوا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی یہ فرما رہے ہیں، نہ صرف اس زمانے کے لیے بلکہ قیامت تک کے لیے جو محجور کرتے رہے، قرآن کو متروک کرتے رہے، سب کے لیے یہ۔ اور آپ دیکھیں جہاں پہ رسول اللہ شکایت کریں وہاں پہ پروردگار عالم کا کیا رد عمل ہوگا۔ اسی لیے متروکیت سے بچانے کے لیے اور محجوریت سے بچانے کے لیے سورہ مزمل کی 20ویں آیت بہت اہم ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، محجور و متروک نہیں کرو قرآن کو، بلکہ جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کرو، فَقْرَؤُوا، قراءت کرو، تلاوت کرو، مَا تَيَسَّرَ، جتنا میسر ہو تمہارے لیے، من القرآن، قرآن کی جتنا میسر ہو سے۔ اب قراءت ممکن ہے بہت سے لوگ یہ سمجھے قراءت سے کیا فائدہ، جب ہم ترجمہ نہیں سمجھ سکتے، تفسیر نہیں سمجھ سکتے، تو قراءت سے کیا؟ قراءت کا فائدہ ہے، قراءت مقدمہ فہم ہے۔ قرآن مجید ایسا نہیں کہ مخلوقات کی کتاب ہم کہیں گے اس کا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام پڑھیں پھر بھی فائدہ، اجر و ثواب کے علاوہ اجر و ثواب، اور خداوند متعال کی خوشنودی ہے یا نہیں ہے، آپ کا کھولنا یعنی آپ کو اہمیت دینا، جو نہیں پڑھنا جانتے وہ اس کو اہمیت دیں، پڑھنا سیکھیں، وہ جن کو پڑھنا آتا ہے وہ اپنی قراءت اور تجوید کی سائٹ پہ اس طرف جا کر مزید اس میں نکھار پیدا کریں، اور جو اس سے آگے جانا چاہیں وہ ترجمے کی حد تک آئیں، اور جو ترجمہ جان چکے ہیں وہ اور آگے قدم بڑھائیں۔ یہ ایک سلسلہ ہے، ایک سفر ہے، جس سفر کو جاری رکھنا ہے، لہٰذا قراءت خود بہت ضروری ہے، تلاوت خود بہت ضروری ہے، لہٰذا اس کو ہم اگنور نہ کریں، اس کو اہمیت دیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک وصیت ہے، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ مرجع قادر، امام خمینی رحمۃ اللہ مفسر قرآن، امام خمینی رحمۃ اللہ آج کے اس صدی کے بہترین مجدد، وہ ہستی کے ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، بلکہ امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام رسول خدا اور امام حسن مجتبیٰ کی کچھ مہینوں کی حکومت کے بعد، صدیوں بعد، بلکہ 1400 سال بعد جس غیر معصوم نے سرزمین پر، خدا کی زمین پر حکومت اسلامی قائم کی، وہ کون ہے؟ آپ کی ذات ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ اتنی بڑی شخصیت ہے، یہ اتنی عظیم شخصیت ہے۔ آج آپ زمانے میں دیکھیں، آج دشمن کمزور، آج دشمن پیچھے ہٹنے کے لیے تیار، آج سارے ہر جگہ پر آپ دیکھیں مسلمان عزت و وقار سے رہنے کے لیے تیار۔ تشیع کی جو عزت آج بنی ہوئی ہے، تشیع کا جو اصلی چہرہ پوری دنیا میں ابھی موجود ہے، وہ کس کی وجہ سے ہے؟ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے۔ اور امام خمینی رحمۃ اللہ امام خمینی بنے اس لیے کہ قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، خاص تعلق تھا قرآن کے ساتھ۔ قرآن نے امام خمینی کو وہ رہبر بنایا ہے،
اور پروردگار نے آپ میں وہ صلاحیت اس قرآن کی وجہ سے دی ہے. آپ کی سیرت میں ہے کہ قرآن کی تلاوت کے حوالے سے بہت عظیم سیرت ہے آپ کے. رمضان المبارک میں کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں، اس ماہ مبارک میں ہر 3 دن میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے. ہر 3 دن میں اتنی مصروفیت کے باوجود، رہبری ہیں، رہبر، میٹنگز ہیں، بہت سے خطابات ہیں، بہت سے محافل ہیں، اس کے باوجود ہر روز، یعنی ہر سال کا معمول، ہر 3 دن بعد قرآن ختم کیا کرتے تھے آپ. اور آپ کی ویڈیو موجود ہے آپ کے آخری عمر کی، کہ اس عمر میں، اس بیماری کی حالت میں، اور بیڈ پر کیسے نماز قائم کرتے ہیں اور کیسے قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں، اور کس شوق سے اور کس ادب اور احترام سے. آپ نے وصیت کی اپنے بیٹے سید حسن خمینی، آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا ہوگا، جو امام کو پکڑتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، امام کے لیے جو ہے پورا انتظام کرتے ہیں. اور آپ کی خدمت میں ہمیشہ تھے آخری عمر میں سید احمد خمینی. وصیت کی ہے یہ آپ کے نصیحت. دیکھیں نصیحت: اے میرے بیٹے، اس عظیم کتاب سے آشنا ہو جاؤ، اگرچہ قراءت کی حد تک. ٹھیک ہے، ایک مرجع اور ایک مجتہد اور ایک مفسر. اے میرے بیٹے، اس عظیم کتاب سے آشنا ہو جاؤ، اگرچہ قراءت کی حد تک. نہیں فرمائے فوراً آپ تشریح کی طرف جائیں، اس کو اندر عمق میں جائیں، گہرائی میں جانے کی. اس سے پہلے قراءت ہے، پہلی سیڑھی ہے، مقدمہ ہے. تاکہ کیوں قراءت کی حد تک بھی اگر ہو جائے قراءت، تاکہ محبوب کی طرف کھلنے والا در کھل جائے. محبوب کی طرف دیکھیں آپ، الفاظ دیکھیں کتنی عظیم شخصیت قرآن کو محبوب اور اس حوالے سے لے رہے ہیں، محبت اور محبوب کے اس دائرے میں. تاکہ محبوب کی طرف کھلنے والا در کھل جائے. یہ تصور ہرگز مت کرنا کہ قراءت بغیر معرفت کے اثر نہیں کرتی یا اثر نہیں رکھتی. یہ کبھی تصور نہ کریں. یہ بات شیطانی وسوسہ ہے، شیطانی وسوسہ ہے. جو انسان یہ کہے کہ میں نہیں پڑھوں گا، کیوں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، مجھے تو پتہ نہیں ہے الفاظ کا معنی کیا ہے، بس ختم. پر بات ہے شیطان ہے یہاں پہ، شیطانی وسوسہ ہے. وہ تمہیں روکنا چاہتا ہے، وہ آپ کو روکنا چاہتا ہے، وہ آپ کو فہم کی طرف نہیں جانا چاہتا، وہ آپ کو اس چھت تک نہیں پہنچانا چاہتا. اس سیڑھی کے پہلے اس سٹیج پر آپ کو نہیں جانا چاہتا. کہیں آپ اوپر چڑھ نہ جائیں، اس سیڑھی تک پہنچ نہ جائیں، اس حد تک پہنچ نہ جائیں، معرفت کے اس سمندر میں آپ تیرنا شروع نہ کر دیں. لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہ ہرگز تصور مت ہو کہ بغیر معرفت کے جو ہے قراءت جو ہے قرآن کی وہ اثر نہیں رکھتی، بلکہ یہ شیطانی وسوسہ ہے. پھر آپ فرماتے ہیں یہ کتاب محبوب کی طرف سے ہے اور آپ کے لیے ہے. سید حسن آپ کے لیے اور ہر ایک کے لیے ہے، اور ہر ایک کے لیے. یہ خط ہے محبوب کا، یہ خط ہے محبوب کا. اب دیکھیں، محبوب کا خط محبوب ہوا کرتا ہے، اگرچہ محب کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس میں لکھا کیا ہے. کتنا عظیم بات کی آپ نے کہ نا، اگر محبوب کا خط آپ کے پاس ہو، آپ ان پڑھ ہو، پتہ ہی نہ چلے، پھر بھی کیونکہ اس کا خط ہے، پھر بھی اس کو اس سے محبت ہے، اگرچہ اس کو نہ پتہ چلے اس کے اندر کیا ہے. شاید یہی جذبہ، یہی محبت کا جو جذبہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، میرے لیے ہے اور میں اس کو پڑھوں اگرچہ مجھے سمجھ نہ آ رہا ہو، یہی محبت اور یہی جذبہ، اور اسی جذبے کے تحت اس قرآن کا کھولنا. فرماتے ہیں شاید یہی جذبہ محبت تیرے کام آئے اور محبوب تیرے ہاتھ کو تھام لے. محبوب تیرے ہاتھ کو تھام لے، توفیق دے دے محبوب. اللہ توفیق دے دے، کوئی ایسا استاد میسر آ جائے، ایسا ماحول میسر آ جائے، آپ کا ذہن ایسا بن جائے کہ آپ میں شوق اور ولولہ پیدا ہو جائے، آپ میں جذبہ پیدا ہو جائے. اب قراءت کے بعد یہ سارا اس وقت ہے جب قراءت سے آغاز سفر کیا جائے، ہر روز قرآن کو کھولا جائے. یہ نہیں کہ مہینے میں ایک دفعہ کھولا جائے، وہ مہینے میں ایک دفعہ کھولا جائے، یہ تو محبوب کا خط نہ ہوا. ٹھیک ہے نہیں، یہ تو یعنی نظر انداز کرنے والی بات ہے. یہ تو محبوب کا خط ہمیشہ اس کے سینے کے ساتھ لگا ہوتا ہے، اس کے جیب میں ہوتا ہے، وہ بار بار اس کے تکیے کے نیچے ہوتا ہے. وہ محبوب کے خط کو چومتا رہتا ہے، وہ اپنے محبوب خط کو دیکھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کو پڑھنا بھی نہ ہے. سمجھنے کے بعد چھوڑ دیں، پڑھنا بھی نہ ہے، دیکھتا ہے، کھولتا ہے، نکالتا ہے، کھولتا ہے، رکھتا ہے، بار بار دیکھتا ہے. آپ یہی فرماتے ہیں یہ کام ہونا چاہیے، محبوب والا کام ہونا چاہیے، عاشق و معشوق والا کام ہونا چاہیے.
اگر ہم، پھر آپ فرماتے ہیں، اگر ہم پوری زندگی اس بات پر کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہماری ہدایت کے لیے ہے، اگر ہم پوری زندگی سجدے میں پڑے رہیں پھر بھی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، پھر بھی ہم نے حق ادا نہیں کیا، اتنی بڑی نعمت ہے قرآن مجید، اتنا بڑا تحفہ ہے اس محبوب کی طرف سے کہ اس کے شکرانے میں اگر انسان پوری زندگی سجدے میں پڑا رہے، فرماتے ہیں کہ پھر بھی حق کے شکر ادا نہیں ہوا۔ اذان محترم، قرآن جس طرح عظیم ہے، قرآن پڑھنے والا اتنا عظیم ہے، آپ کی عظمت، آپ کا جو وقار، آپ کی بلند مرتبے کا کیسے پتہ چلے گا؟ میزان کیا ہے اس کا؟ کیسے تولا جائے؟ قرآن کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے کے ساتھ جتنا تعلق ہے، قرآن کا جتنا مقام ہے، وہی مقام آپ کا بنے گا، وہی عزت آپ کی بنے گی۔ قرآن کی وجہ سے ہماری عزت ہے، ہمارا وقار قرآن کی وجہ سے ہے، اور جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اس گھر کی بھی عزت ہے، اس گھر کی بھی۔ اسی لیے روایت ہے کہ جو شخص جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو وہ گھر آسمان والوں کے لیے چمکتا ہے، اس طرح سے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ یہ نور ہے، نور، وہ گھر نورانی گھر ہے، وہ ذہن نورانی ذہن ہے، وہ شخصیت نورانی شخصیت ہے، اس کی عظمت ہے۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نوّروا بیوتکم، اپنے گھروں کو نورانی بناؤ، بتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے۔ یہ نور شاید ہمیں پتہ نہ چلے، لیکن آسمان اور عرش والوں کو اور فرشتے والوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ نور کہاں سے آ رہا ہے، انہیں پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ نور قرآن ایک الگ اس کی خاصیت ہے۔ نورانی مخلوق فوراً پتہ کر دیتے ہیں کہ یہ نور کہاں سے آ رہا ہے، کس گھر کے اندر ہے، تو یہ نور کہاں سے ہے اور کس گھر کے لیے؟ اس گھر کے لیے کہ جہاں پہ تلاوت قرآن پاک، یہ ماحول پیدا کریں ہم اپنے گھر میں، ماحول دور قرآن۔ اب اس دور قرآن کا تعلق صرف مسجد تک تو محدود نہ ہو، ہفتے میں ایک دفعہ یا سال میں ایک دفعہ، لیکن یہ دورہ ہر روز ایک گھر میں برپا کیا جا سکتا ہے۔ گھر کا سربراہ ہر روز آدھا صفحہ پڑھا جائے، ایک صفحہ پڑھا جائے، دو لائنیں ہر کوئی پڑھے، آپ دیکھیں سال میں کتنے قرآن ختم ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو فائدہ ہے، گھر نورانی ہو جائے گا، گھر کے اندر رزق خدا آنا شروع ہو جائے گا، گھر کے اندر فرشتوں کا آنا شروع ہو جائے گا، گھر سے شیطانوں کا بھاگنا شروع ہو جائے گا۔ نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن ولا تتخذوا قبورا، بہت اہم ہے، فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ، اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ۔ قبر میں کیا ہوتی ہے؟ تاریکی۔ وہ تلاوت کلام جہاں پہ، وہاں پہ نورانیت اور روشنی۔ فرماتے ہیں جہاں پہ تلاوت قرآن نہ ہو وہ گھر نہیں ہے، وہ قبر ہے۔ رسول خدا فرما رہے ہیں وہ گھر نہیں ہے، وہ قبر ہے، اور جو نہیں پڑھا وہ زندہ نہیں ہے بلکہ وہ مردہ ہے، مردہ، زندہ لاش، ویسے چلنے پھرنے والا، جس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ میرے لیے قانون اور آئین ہے اور وہ اس کو اہمیت نہیں دے رہا۔ اب یہ کون ہے خدا کے نزدیک؟ میت احیا، روایت میں میت احیا، ایسی میت کے جو ابھی زندہ ہے، جو چل پھر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، جا رہا ہے، بازار میں گھوم رہا ہے، آ رہا ہے اور جا رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے۔ فرماتے ہیں فَإِذَا لَمْ يَنْهَكَ فَلَسْتَ تَقْرَأُهُ، بہت اہم ہے، بس یہ آپ کے آخری۔ فرماتے ہیں اقرأ القرآن ما نہاک، جس طرح نماز کے لے کے نماز تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرماتے ہیں اتنا قرآن کی تلاوت کرو کہ یہ قرآن ایک دن آپ کو برائیوں سے بچا لے۔ اقرأ القرآن ما نہاکا، اس وقت تک قرآن کی تلاوت کرو جب تک یہ نہاکا تجھے منع نہ کر لے، تجھے روک نہ لے برائیوں سے۔ فَإِذَا لَمْ يَنْهَكَ، اگر یہ قرآن تجھے برائیوں سے نہ روک سکے، فَلَسْتَ تَقْرَأُهُ، گویا کہ تو نے قرآن کی تلاوت ہی نہیں کی۔ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ قرآن یعنی وہ سفر، اس سفر کا آغاز کریں قرات سے، تلاوت سے، لیکن پہنچنا کہاں پہ ہے؟ یہ ہے، یہ یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں۔ ثواب کے لیے رہے گا ہمیشہ کے لیے، قبرستان کے لیے رہے گا چلے ہمیشہ کے لیے، مرحومین کے لیے رہے گا یا زندوں کے لیے رہے گا، اپنے لیے رہے گا۔ فرماتے ہیں اس سفر کا آغاز کرو قرات سے، فقرؤ ما تیسر من القرآن، جتنا ہو سکے قرات کرو۔ پہنچنا کہاں پہ؟ نہا کا، یہ قرآن تجھے روکنا شروع کر دے، یہ قرآن تجھے بریک لگانا شروع کر دے، یہ قرآن تجھے منع کرنا شروع کر دے،
اس قرآن کی وجہ سے معصیت سے میں بچ سکوں، بچنا شروع ہو جائے، معصیت سے دور ہونا شروع ہو جائے، اس کا مطلب ہے میں قراءت قرآن صحیح معنوں میں کما حقہ جو ہے نا وہ کر رہا ہوں۔ کما حقہ قرآن یعنی وہ قراءت کے جو مجھے روشنی دے، نورانی بنا دے اور میدان عمل میں لے کے جائے، یہ اصلی قراءت قرآن ہے، حقیقی قراءت قرآن ہے، حق کے ساتھ قراءت قرآن ہے، معرفت کے ساتھ قراءت قرآن۔ لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے ایک سفر چاہیے، اس سفر کی ضرورت ہے۔ وہ سفر کیا ہے؟ قراءت قرآن، خود قراءت قرآن۔ انشاءاللہ پروردگار عالم یقیناً آپ لوگوں نے قراءت قرآن کی ہے، اور انشاءاللہ یہ سفر شروع ہوا ہے، ہر ایک کے لیے شروع ہے۔ اور یہاں پہ اس چند دنوں میں ہم نے یہ کوشش کی کہ تھوڑا قرآن کی تشریح ہو جائے، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے کم علمی کے باوجود کوشش کی ہے کہ تاکہ ایک شوق پیدا ہو جائے، ایک ولولہ پیدا ہو جائے قرآن کے بارے میں، ایک حقائق جو ہے کچھ صورتوں کے وہ حقائق سے پردہ اٹھے، پتہ چلے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، یہ صورتیں کہہ کیا رہی ہیں، اور ان صورتوں کا پیغام اور پیام کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں نے یقیناً وہ پیام لیا ہوگا، حتماً آپ نے لیا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم خلوص سے ایک چیز پیش کریں، آپ خلوص سے سنیں اور خداوند متعال اس کا اثر نہ دکھائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کا سننا بھی قبول ہو خداوند بارگاہ میں، اور ہمارا کچھ بیان کرنا وہ بھی خداوند متعال کی بارگاہ میں وہ قبول و منظور ہو، اور یہ توفیقات ہمیشہ جاری رہے انشاءاللہ۔ تو آپ جو ہے نا پھر شروع فرمائیے اس سلسلے کو۔